السلام علیکم پیاری بہنوں، کیسی ہو آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت زیادہ پیسہ اور آسائشیں ہونے کے باوجود بھی گھر میں ایک بے سکونی اور بے برکتی کیوں ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ایک ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی زندگی بدل جائے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اولاد کو بے وجہ کوسنا اور گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا۔ تو اپنی اولاد کو کبھی بھی برا بھلا اور گالم گلوچ مت کریں، یہ عادت جو ہے گھر میں بے برکتی اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کر دینا۔ نماز کو چھوڑنے سے بھی گھر میں ایک بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جن گھروں میں مائیں نماز پڑھتی ہیں ان کو دیکھا دیکھی بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنے سے جسمانی اور جسمانی صفائی بھی ہوتی ہے اور روحانی ایک سکون ملتا ہے، تو نمازوں کی خاص پابندی کریں۔ تھرڈ ون ہے عشاء اور مغرب کے درمیان سونا۔ کچھ خواتین کیا کرتی ہیں، اکثر اس ٹائم پہ سو جاتی ہیں یا فجر پڑھ کے سو جاتی ہیں، تو یہ جو ہے گھروں میں بے برکتی اور غربت کا باعث بنتے ہیں۔ ایک سونے کی آپ لوگوں کی ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے، بے وقت سونا، یہ سن چیزوں سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور فورتھ ون ہے ہمارے پاس کھڑے ہو کے کنگھی کرنا۔ یہ اکثر چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہیں جسے ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہمارا بالکل بھی ان سائڈ چیزوں پہ دھیان نہیں جاتا، لیکن یہی چیزیں ہیں جو بے سکونی اور بے برکتی کا باعث بنتی ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ کنگھی کریں، کسی محسوس جگہ پہ بیٹھ کے بعد اس جگہ کو اچھی سی صفائی کریں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنی کنگھی میں بالوں کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ہی نحوست والی عادت ہے، بہت ہی گندی عادت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا جب آپ لوگ خیال کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے خوشیوں اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے گھروں میں جالوں کا بننا۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر گھروں میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں اور خواتین ان کو اتارنے میں بہت ہی سستی کرتی ہیں، تو آپ لوگوں نے گھروں میں جتنے جالے بنے، کوئی بھی آپ لوگوں کو نظر آئے تو اسی وقت اتارا کریں۔ انہی باتوں کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی بنتی ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کیا کریں۔ نیکسٹ ہے منہ سے ناخنوں کا کاٹنا۔ کچھ خواتین کی یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ منہ سے اس طرح سے اپنے ناخنوں کو جو ہے کاٹتی ہے نا، تو یقین جانے یہ بہت ہی انتہائی، ایک تو ہائیجینیکلی بھی یہ بہت غلط عادت ہے، اور دوسرے جو ہے اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب نیل کٹر بنایا گیا ہے تو وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ پلیز ہر چیز کو پراپرلی یوز کیا کریں، تو اپنے گھر کو خوشیوں اور سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اس گھر کو مجھے لگتا ہے سب سے پرسکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں جو ہے نا ہاؤس وائف کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہاؤس وائف ان تمام چیزوں کو فالو کرے گی تو اس کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی فالو کریں گے اور گھر آٹومیٹکلی خود ہی خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔ آج میں بنا رہی تھی چاول، ساتھ ساتھ اس چاول کی ریسیپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی کھانا بنا رہی ہوتی ہوں ہر چیز اپنے پاس جمع رکھتی ہوں۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے ایک چیز پاس رکھتی ہیں اور کھانا بنانے شروع کر دیتی ہیں اور پھر بار بار چیزوں کی طرف بھاگتی رہتی ہیں، کیونکہ خاص کر جب کچن ہمارے جیسا ہو نا، آگ بنانے میں، تو چیزیں پھر پاس رکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ جن کا گیس والا کچن ہوتا ہے ان کو تو پھر بھی قریب قریب ہی رکھی ہوتی ہیں، تو ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ساتھ ساتھ میں آپ سے چاول بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بے برکتی کا باعث بنتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی یا بے رحمی کا سلوک کرنا۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ بیڈلی ٹریٹ کرتے ہیں، تو ان کے جو اکثر جو رزق ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، ان میں سے برکت اڑ جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، وہ گھر بے سکونی، اس گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت اپنا محمول بنائیں۔ جس گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں، میں اپنے چاولوں کو ہی پکا رہی ہوں، میں نے جو ہے اس کا تڑکا وغیرہ بنا دیا تھا، مسالے وغیرہ ڈال دیے تھے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں تو ہم لوگ بریانی مسالہ جو دکان سے ڈبوں والا ملتا ہے نا، وہ نہیں یوز کرتے، میں گھر میں ہی جو ہے مسالے بناتی ہوں، اور مسالہ تھوڑا کم رکھتی ہوں کیونکہ ساتھ میرے بچے وغیرہ کھاتے ہیں تو اکثر ان کے پھر بچوں کے معدے کا مسئلہ، موشن وغیرہ، تو اس لیے مسالے وغیرہ ہمیشہ میں کم ہی رکھتی ہوں۔ چاول وغیرہ کوئی بھی چیز بناؤں تو بچوں کی وجہ سے مسالے جو ہیں کم رکھتی ہوں۔ ساتھ ساتھ چاول بن رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کن وجہ سے جو ہے
بے برکتی ہوتی ہے۔ یہاں پہ چاولوں کو دم دینے کا ٹائم آ گیا تھا۔ یہاں پہ میں چاول کو دم اس طرح آگ پہ مطلب اس طرح سے ہم لوگ دم دیتے ہیں کہ جو دیگچے کا ڈھکن نہیں ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے رومال کوئی بھی کپڑا چڑھا کے اچھے سے ٹائٹ کر کے پھر نیچے سے جو آگ ہوتی ہے اس کو بجھا کے جسٹ کوئلوں کے اوپر اس طرح دیگچے کو رکھا جاتا ہے۔ اس ڈھکن کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی ہیوی چیز رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر بھاپ جو ہے نا وہ بند رہے۔ تقریباً آگ بھی جو ہے 15 منٹ بھی جو ہے اس کو دم دینا جو ہے کافی ہوتا ہے۔ 15 منٹ کے بعد ہم لوگ اس کا دم اٹھائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کے چاول بنے مزیدار سے، مطلب کم مسالے والے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اپنے گھروں میں برکت اور سکون چاہتے ہیں تو پلیز اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں، قرآن پاک اور نماز کا محمول بنائیں۔ خاص کر جو گھروں کے سربراہ ہوتے ہیں، اپنوں نے جو گھر میں کما کے لانا ہوتا ہے تو پلیز کوشش کریں اپنے بچوں کو جو ہے حلال اور جائز طریقے سے کما کے کھلائیں۔ یہاں پہ دیکھیں میرے چاول ریڈی ہو گئے تھے، میں ان کو پلیٹ میں ڈال کے اپنے بچوں کو سرو کر رہی ہوں، کیونکہ ویسے ہماری جو روٹین ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 7 بجے تک میں ان کو کھلا پلا کے تقریباً 7 بجے تک یہ سو جاتے ہیں، لیکن آج میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی تو بس کھاتے کھاتے تقریباً